مالدیوز کے اندر پریزیڈینشل الیکشن ہوئی اور اس الیکشن کے نتیجے میں موئزو جو ہیں وہ مالدیوز کے نو منتخب صدر منتخب ہو گئے۔ موئزو کے مالدیوز کے اندر صدر بننے سے انٹرنیشنل پولیٹکس میں ایک خاص قسم کا چینج آیا، اور وہ خاص قسم کا چینج وہ یہ ہے کہ موئزو سے پہلے جتنے بھی مالدیوز کے جو پریزیڈنٹس تھے ان کی انڈیا کے ساتھ ود ریگارڈ ٹو انڈیا جو پالیسی ہوتی تھی انڈین فرسٹ پالیسی، کیونکہ مالدیوز کم از کم لگو بیش 5 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ایک چھوٹا سا ملک ہے، ایک جزیرہ ہے جس کی عوام کی ساری خوراک all the things commodities with regard to food and water fuel and something like that وہ ساری جو ہے انڈیا کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ انڈیا جو ہے وہ مالدیوز کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھجواتا ہے۔ لیکن جیسے ہی صدر موئزو نے اپنا اقتدار سنبھالا تو انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد بھی سابقہ صدر تھے ان سے برعکس ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ تھا انڈین آؤٹ پالیسی۔ انٹرسٹنگ بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب موئزو اپنی الیکشن کی کمپین کر رہے تھے، پریزیڈنشل الیکشن کی کمپین کر رہے تھے، تو انہوں نے کمپین کے اندر بھی یہ والا ہی نیریٹو بنایا تھا کہ انڈیا آؤٹ پالیسی، انڈین آرمی مسٹ بی آؤٹ آف مالدیوز، کیونکہ مالدیوز کے اندر انڈیا کی آرمی کی بھی تعیناتی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ موئزو نے جو دوسرا قدم اٹھایا جو کہ مالدیوز کے فارمر ارسوائل پریزیڈنٹ سے بالکل مختلف، نے الیکشن جیتنے کے بعد جو بدستور جتنے بھی پریزیڈنٹس فارمر پریزیڈنٹس تھے وہ اپنا پہلا دورہ انڈیا کی طرف کرتے تھے۔ لائکلی ٹو آل دا فارمر پریزیڈنٹس آف مالدیوز، موئزو نے انڈیا کی بجائے چائنا کا دورہ کیا، اور نہ صرف انہوں نے چائنا کا دورہ کیا بلکہ چائنا کے اندر جا کے آرم، اسٹریٹجک ویپن اور باقی چیزوں کی لین دین کا معاہدہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امدادی لون بھی لیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چائنا کے ساتھ مل کے فیوچر اسٹریٹجک پلاننگ بھی کی۔ اپنے دورے سے واپس آ کے انہوں نے سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر جو انڈین آرمی کی تعیناتی تھی اس کو ختم کر دیا۔ انڈیا نے مالدیوز کو کچھ جہاز جو ہیں وہ دیے ہیں ایئر اسٹرائکرز، ان کے اوپر انڈین آرمی کی سیکیورٹی ہے، کیونکہ مالدیوز کی عوام کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی تھی کہ انڈیا کی آرمی ہمارے ملک میں نہیں رہنی چاہیے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور جیسے وہ چائنا سے واپس آئے انہوں نے انڈین آرمی کو اپنے ملک چلتا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے چائنا کے ساتھ جو اپنے تعلقات جو ہیں وہ استوار کیے کرتا ہے۔ انڈیا مالدیو کی جو سپورٹ کرتا ہے وہ کوئی وداؤٹ انٹرسٹ یا وداؤٹ گریڈ نہیں ہے، کیونکہ انڈیا کو مالدیو سے بہت بڑے فوائد ہیں۔ مثال کے طور پہ مالدیوز کے رستے سے، کیونکہ مالدیو کے ساتھ اس کے تعلقات اس وجہ سے بھی ہیں کیونکہ مالدیو انڈیا کو بحر ہند عربین سی کا روٹ پرووائڈ کرتا ہے، جس کی بدولت انڈیا گلف اسٹیٹ کے ساتھ جا کے ٹریڈ کرتا ہے اور گلف اسٹیٹ کے ساتھ جا کے ایک کنیکشن بناتا ہے۔ As far as the international politics, as far as the regional politics is concerned, we are facing so many different events. مالدیوز کا اب بہت لمبے عرصے کے بعد، بہت سالوں کے بعد چائنا کی طرف جھکاؤ انڈیا کے لیے ایک